اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان گرامی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پر ہم نے بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مراحل پر مشتمل یہ پروگرام ہے، یہ صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں ان کو دعوت دی گئی ہے روزے کی طرف کہ روزہ ایک نعمت الہیہ ہے، الہی دسترخوان کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، تو آپ روزے کی نعمت سے استفادہ کریں، اور اگر آپ اس نعمت سے استفادہ کریں گے لعلکم تتقون تو ہو سکتا ہے آپ اپنے اندر کمال تقویٰ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہم حالت ایمان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایمان جو ہے وہ ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا، اس کا تعلق قلب انسان کے ساتھ ہے۔ تو حضرت مولا امام صادق علیہ السلام کے فرمان گرامی کے مطابق کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں، یعنی ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور دوسرے اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ فریاد کرنا، یہ 2 بیسک فیکٹرز ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگلا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ونس اپان اے ٹائم انسان زندگی میں اگر ایک مرتبہ ایمان حاصل کر لے تو یہ ایک کنزیومیبل آئٹم ہے، استعمال کرنے سے یہ جب آپ یعنی اس کو نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں عملی طور پر میدان عمل میں اتر کے، تو یہ یقین کی جو توانائی ہے یہ یعنی کنزیوم ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر یعنی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس بیٹری کو، جو یقین کی بیٹری قلب انسان کے اندر ہے، اس کا جو ریزروائر ہے وہ قلب انسان ہے، تو اس کو ریگولرلی ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل اس پر یعنی اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا اس میں سے ایک طریقہ کار ہے اس چیز کے لیے۔ تو وہ ایک ریگولرلی چیز ہے، اسے ریگولرلی کرنا ہوتا ہے، اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہوتی ہے، تاکہ وہ جو یقین کی بیٹری ہے اقم الصلاۃ علی ذکری، وہ یقین کی بیٹری جو ہے وہ یعنی چارج رہے، برقرار رہے، اور تاکہ عملی زندگی کے اندر جو انسان نے ذات کے اندر اللہ کا دین حاکم کرنا ہے، تو انسان کے ذات کے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یقین کی توانائی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اجتماعی زندگی کے اندر لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ اس راستے میں اپنا رول پلے کرنا چاہیں گے، تو معاشرے کے جتنے بھی نفس پرست حضرات ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ تمام کے تمام نفس پرست حضرات جو ہیں وہ آپ کے مقابل پہ ضرور آئیں گے، اور اگر اہل دنیا آپ کا مقابل پر نہیں آتے تو امیر المومنین کے فرمان کے مطابق یہ ایک خطرے کی علامت ہے کہ اہل دنیا کیوں آپ کے مد مقابل نہیں آ رہے، کیوں وہ خاموش بیٹھیں۔ یہ ان کا خاموشی اختیار کرنا علامت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے اولیاء کے راستے پر نہیں ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس زمین و آسمان کی خلقت کے اندر، اور واختلاف اللیل والنہار، یہ عروج و زوال کی جو داستانیں ہیں، دن ہے، رات ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی اچھی فصل ہے اور کبھی خسارہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عظمت و جلال کی، میری قدرت و کمال کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، آپ ان پہ غور کریں۔ آج قرآن کریم میں جیسا میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا، عقل انسان کی رہنمائی کی گئی ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ کائنات کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کے قلم سے لکھی ہے، اور قرآن کریم ایک رہنما خط ہے جو عقل انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کی ان آیات میں اس طرح سے غور و فکر کریں۔ ہمیں اپنی مرضی سے ان آیات کو ہم انہیں تلاش کریں گے اور اس کے مطابق ان میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان کی خلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خالقیت کو علامت کے طور پہ ایک آیت کے طور پہ پیش کی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ مبارکہ نمبر 17 میں ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ نے کبھی اس اونٹ پر غور نہیں کیا
کیسے یہ پیدا کر دیا گیا؟ یعنی اس اونٹ کی تخلیق کی طرف عقل انسان کو توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اس اونٹ میں غور کریں، یہ اونٹ اس کا وجود بتا رہا ہے کہ بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی یعنی پیدا کرنے والا تو ہے، اور پھر اس اونٹ کے اندر جو مختلف قسم کے کمالات پائے جاتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں اس چیز کی کہ جس ذات نے بھی اس کو وجود بخشا ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے۔ اونٹ کو ایک علامت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اب کبھی ان آسمانوں پہ تم غور کرو کیسے بلند کر دیے گئے۔ یہ بھی یعنی ان آسمانوں کی طرف اور ان کے اندر پائے جانے والے کمالات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ان آسمانوں کا وجود بتا رہا ہے اس کا اپنے مقام پہ کس بغیر ستونوں کا کیسے بلند کر دیے گئے، کس طرح کون سی ذات ہے جس نے ان کو وجود بخشا، اور جس ذات نے بھی ان کو وجود بخشا اس کے پاس وہ تمام یعنی آگاہی، تمام معلومات، تمام علم اور قدرت اس کے پاس موجود ہے۔ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کبھی ان پہاڑوں کے اوپر غور کرو کیسے یہ نصب کر دیے گئے۔ ان کے اندر جو پہاڑوں کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں، اس وقت اگر آپ دنیا پہ غور کریں تو آپ کو یعنی جو اس روئے زمین کے اندر جو مختلف قسم کے یعنی منرلز ہیں، یعنی قیمتی دھاتیں ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک بنیادی سبب بنا ہوا ہے دنیا کی یعنی اختلاف کا، اور یہ جو جنگ و جدال ہو رہی ہے تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر افغانستان کا مسئلہ ہے، خود یہ جو یعنی یوکرین کے اندر جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کے اندر بھی اس کے پیچھے بھی بنیادی فیکٹر ایک یہی ہے کہ امریکہ ایک غاصب ظالمانہ نظام کی علامت ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو منرل اور نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح سے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نائجیریا میں بھی جو جنوبی نائجیریا کے اندر جو تیل کے ذخائر ان پر بھی قبضہ کریں گے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس۔ اسی طرح سے افغانستان ہے، اسی طرح سے پاکستان کے اندر مختلف معاملات ہیں، تو وہ لوگ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتائیں ان چیزوں پہ غور کرو، یہ خود یعنی ان اشیاء کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بہرحال ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ان اشیاء کے اندر پائے جانے والے کمالات بتا رہے ہیں کہ جس ذات نے بھی ان کو وجود بخشا وہ کو منبع کمال ذات ہے۔ پھر اس یعنی ان کی تخلیق میں اور اس کائنات میں ایک حرکت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو یعنی عدم فساد پایا جاتا ہے، یہ دلالت ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ایک ہے اور اس نظام کا چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے عقل انسان کو توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مختلف اپنی جو عظمت و جلال کی جو نشانی ہیں ان کی طرف متوجہ کیے، جیسے کہ سورہ یاسین میں آیہ مبارکہ نمبر 35 میں وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اس مردہ زمین کو اللہ نے اپنی ایک علم و قدرت کی ایک علامت، ایک نشانی کے طور پر فرماتا ہے کہ اس مردہ زمین پہ غور کرو، احیانا، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ یہ اس پر جو بارش برساتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس مردہ زمین کو زندہ وہ بارش کا نظام بھی ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس مردہ زمین کے اندر یہ جو کمالات ہیں یہ بھی سب ہم نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی اس نے دوبارہ سے اس میں سے احیانہ و اخرجنا منہ حبا، ہم نے اس میں سے مختلف قسم کے غلہ جات جو ان کو اگایا، ان سے نکالا، فمنہ یاکلون، اور انہی غلہ جات میں سے آپ مختلف قسم کے جو غلہ جات ہیں ان کو آپ اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ حَذَرْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں جو ہیں ان کی طرف عقل انسان کو توجہ دلائی ہے۔ پورا قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے، اس چیز سے۔ سورہ مبارکہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ غور کریں، ان چیز پہ، یہ جو یعنی جو بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں، کیا آپ نے اس کو یعنی اس کو زمین سے اگاتے ہیں اور اس کے اندر سے تناور درخت نکلتے ہیں اور پھل اور پھول اور بوٹے نکلتے ہیں اس کے اندر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے شاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات۔ عقل انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یعنی عقل انسان اشیاء پہ غور کرتی ہے اور آثار کو دیکھ کے مؤثر کے بارے میں حکم لگاتی ہے، نظم کو دیکھتی ہے اور ناظم کے بارے میں حکم لگاتی ہے۔ اسی لیے جو بنیادی مسئلہ ہے یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے، جب دنیا سے جائے گا تو انسان بنیادی جو پرابلم ہے کہ لو کننا نسمع او ناقل، یہ بنیادی جوہری نقطہ ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم نصیحت کرنے والے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے ہمیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن ہم نے ان کی نصیحت پہ غور نہیں کیا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے چلو اگر کوئی نصیحت کرنے والا بھی نہیں آیا تو او ناقلو، خود ہم نے آپ کو نور عقل سے سرفراز کیا تھا، آپ نے اپنی عقل سے کام
کیوں نہیں لیا؟ تو عزیزان، یہ جو انسانی زندگی کے اندر ایمان کی، یقین کی جو بیٹری ہے، ایک اس کو حاصل کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کر کے اس کو بیان الہی رہنمائی کے نتیجے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو انسٹیپ کریں اس سسٹم کے ساتھ، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ زندگی کے کچھ لمحات 24 گھنٹے میں سے ایک تو کچھ وقت نکالیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اور کچھ وقت نکالیں جس کے اندر میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا خاموشی ایک عبادت ہے، لیکن ایسی خاموشی جس میں اللہ کی آیات میں غور و فکر کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا جو دستور ہے اس کو اس طرح سے بنائے۔ رات کو جب آپ لیٹیں تو اپنا اگر ہر عمل کے ساتھ اگر انسان تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غور کرے اس نے اپنے کل کے لیے کیا روانہ کیا ہے۔ اگر ہر عمل کے ساتھ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو کم از کم اس کو چاہیے کہ ایک دن 24 گھنٹے میں ایک وقت اپنی زندگی میں نکالے کہ جس کے اندر وہ اپنا پورا 24 گھنٹے کا رن ڈاؤن لے، اور کہ آج میں نے کتنے عمل انجام دیے اللہ کے لیے، اور اپنے آج کو اپنے گزشتہ کل کے ساتھ کمپیئر کرے۔ کیونکہ امیر المومنین نے جو ایک یعنی ہادی اور رہبر و رہنما ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اپنے آج کو تقابلی جائزہ کرو گزشتہ کل کے ساتھ۔ اگر تمہارا آج گزشتہ کل سے بہتر ہے اللہ کی فرما برداری کے لحاظ سے، للہیت کے لحاظ سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان فلاح و کامیابی کے راستے پہ گامزن ہے۔ اگر تمہارا آج گزشتہ کل سے مساوی ہے تو یہ انسان اہل خسارہ میں سے ہے۔ 24 گھنٹے کی مہلت گزر گئی لیکن اس نے آگے کمال کی طرف سفر نہیں کیا۔ اور فرماتے اگر تمہارا آج جو ہے وہ گزشتہ کل سے بدتر ہے، کل تو یعنی پھر بھی کچھ اچھے کام کیے تھے لیکن آج اس گراف اس سے بھی نیچے آ گیا، تو فرماتے ہیں فہو ملعون، وہ انسان ملعون ہے، یعنی ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دی ہے۔ تو ایک تو محاسبہ کرنا چاہیے، دوسرا کچھ وقت اپنی زندگی کے اندر نکالیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں، اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں تاکہ اپنے ایمان کی بیٹری کو انسان ریچارج کر سکیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اللہم عرفنی نفسک، اپنی معرفت عطا فرما، کیونکہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، مگر یہ بھی سب کچھ تیری دی ہوئی توفیق سے ہے میرے مالک، مگر اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پہلی چیز۔ دوسرے اس کو نتیجہ خیز کر دے، یعنی جو عمل میں نے کوشش کی ہے اس کا نتیجہ برآمد، اور تیسرے مرحلے میں اس نتیجے کو میرے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا موجب قرار دے۔ یہ بنیادی ایک فیکٹر ہے۔ اس چیز کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو پھر ہم صحیح طور پر کتب علیکم الصیام کی ایکسرسائز جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔